آیت نمبر 157 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جا یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور جو رحمت تمہیں ملے گی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں موت کو بہت ہی خوبصورت بیان کیا گیا ہے، اور موت کے ساتھ دو تصورات کو بھی بیان کیا گیا ہے، ایک مغفرت کا اور ایک رحمت کو، کہ اگر کسی انسان کو موت آ جاتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت مل جاتی ہے تو پھر اس کے لیے موت سے زیادہ اور کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مرنے والے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایک خوبصورت زندگی میری آگے منتظر ہے، تو پھر کون نہیں مرنا چاہے گا؟ کون ہے جو کہ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ میں نہیں جانا چاہتا، تنگ جگہ سے کھلی جگہ میں نہیں جانا چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ مغفرت اور رحمت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ وہ اپنی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان فرض کریں 5 سال 10 سال 15 سال مزید اور بھی جی لیتا، کتنا کما لیتا، کتنی نیکیاں کر لیتا، کتنے دنیا میں کام کر لیتا، تو اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے کہ جس وقت بھی اس کو موت آئی ہے تو اگر وہ مغفرت اور رحمت کے ساتھ آئی ہے تو یہ اس کے زندہ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ جملے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ فلاں کو اتنی مہلت مل جاتی کہ اپنے بچے بڑا ہوتا دیکھ لیتا، یا ہم اس کی شادی ہوتی دیکھ لیتے، یا اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا، یا وہ اپنی مسجد بنا لیتا۔ تو اگر یہ سارے کام وہ کر بھی لیتا تو اس کے باوجود بھی ان سب کاموں کے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو جو موت ملی ہے وہ مغفرت اور رحمت کے ساتھ ملی ہے۔ اور آیت میں ایک اور بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی جو دیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ جمع کرتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں کیا جمع کیا ہے، اور وہ کتنا اس دنیا کے لیے ہے اور کتنا وہ آخرت کی دنیا کے لیے ہے۔